ہر جگہ دھوکہ عام ہو رہا ہے، فراڈ عام ہو رہا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح فلاں کو لوٹ لوں، میں دنوں میں جو ہے کروڑ پتی بن جاؤں۔ نہ حلال کو دیکھا جا رہا ہے، نہ حرام کو دیکھا جا رہا ہے۔ تاجر ہے تو وہ دھوکے دے رہا ہے، اور اسی طرح کوئی بھی کام ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو برے کام کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو کوئی نہیں دیکھتا، دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ وہ یوں ہے، وہ یوں ہے، حکمران یوں ہے۔ ایک انگلی سے اگر انسان اشارہ کرتا ہے کہ وہ برا ہے تو اس کے 3 انگلیوں کا رخ تو انسان کی اپنی طرف ہے۔ تو انسان اپنی طرف بھی تو تھوڑا دیکھے کہ میں کس طرح کا ہوں، میرا دامن صاف ہے، میں جیسے ظاہر میں ہوں میرا باطن ایسا ہے، میں تو کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا، میں تو کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کر رہا۔ تو یہ سارا کچھ انسان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یہاں تو اوپر سے لے کر نیچے تک پورا نظام ہی درم برم ہے، ہر جگہ کرپشن، ہر جگہ فراڈ، ہر جگہ دھوکہ، اوپر سے لے کے نیچے تک پورا نظام ہی درم برم ہے۔ جس کا جہاں موقع ملتا ہے وہ وہیں پر جو ہے کہ ہر ایک کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وہیں لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ مہنگائی تو ہے لیکن بعض جگہ پر مہنگائی خود لوگوں نے کر دی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ چلو پیٹرول مہنگا ہو گیا، اب موقع ہے کہ اب چیزیں بڑھا دو، قیمتیں بڑھا دو۔ لوگ گراہک پوچھیں گے، کہیں گے کہ پیٹرول مہنگا ہوا اس لیے ہم نے بڑھا دی، اس لیے مہنگائی ہو گئی۔ لوگوں کی بعض جگہ خود مسلط کردہ قیمتیں ہوتی ہیں اور خود مہنگائی مسلط کر دی۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے کسی آدمی کا حادثہ ہو گیا اور وہ بیچارہ پڑا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے، اور بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ان کی جیبیں صاف کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں کہ یہ جو گرا ہوا ہے اس کی جیب صاف کی جائے، اس کا موبائل اور اس کا وائلیٹ اور اس کی ساری چیزیں جو ہے نا ہم ہڑپ کر جائے۔ بعض لوگ اس چکر میں ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ ٹرین حادثے ہوتے ہیں بعض دفعہ، تو اس میں وہ رپورٹیں جو آتی ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں اتنے لوگوں کا صفایا کر دیا، اتنے لوگوں کی جیبیں، اتنا سامان غائب ہو گیا، لاکھوں روپے غائب ہو گئے لوگوں کے۔ تو اس وقت بھی ہمیں جو ہے لوگوں کو خوف خدا نہیں آتا، اس وقت بھی مسلمانوں کو جو ہے اللہ یاد نہیں آتا، خوف نہیں آتا کہ ہم نے بھی مرنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ لوگ پڑے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، کتنے لاشیں پڑی ہیں، لوگ مر گئے، انتقال کر گئے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس وقت بھی اللہ کو یاد نہیں کر رہے، اس وقت بھی ہم لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہر ایک کو اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ہر آدمی کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھے لوگ بھی دنیا میں ہیں، اچھے لوگ بھی، ایماندار بھی ہیں۔ ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، خوف خدا ہے تو اس لیے تو یہاں پر آئے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن بعض اتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو مسجدوں میں آتے ہی نہیں ہیں، جن کو فکر ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر آدمی کو اپنا دامن دیکھنا چاہیے، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو دیکھنا چاہیے کہ میں کتنے پانی ہوں۔ میں تنقید تو کر رہا ہوں لیکن میری حالت کیا ہے، میں خود کیسا ہوں۔ تو جب ہر آدمی اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر کرے گا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا، گھر ٹھیک ہوگا، گھر سے خاندان ٹھیک ہوگا، پھر معاشرہ ٹھیک ہوگا، پھر محلہ ٹھیک ہوگا۔ تو اس طرح بدلتے بدلتے جو ہے ایک نہ ایک دن پورا شہر جو ہے وہ درست ہو جائے گا، آہستہ آہستہ پھر آگے پورا علاقہ، پورا ضلع، پورا جو ہے جو صوبہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، اس کے حالات تبدیل ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ جا کر اوپر تک یہ بات جاتی ہے، پھر حکمران بھی اچھے آ جائیں گے۔ لیکن اپنے آپ کو کوئی نہیں درست کرتا، ہر ایک جو ہے یہ کہتا ہے کہ حکمران ایسے ہیں، یوں ایسے ہیں، حالات یوں ہیں، حالات بدل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے لوگوں کے اعمال ہوں گے ویسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے حالات پیدا فرما دیتے ہیں، ویسے ہی حکمران بھی اللہ تعالیٰ مسلط فرما دیتے ہیں۔